بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنابل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذہنی دباؤ، ذہنی اضطراب اور بے وجہ خوف انسان کو کیسے موت کی منہ میں لے جاتا ہے اور کیسے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، اس بارے میں ابن سینا نے ایک تجربہ کیا اور 2 میمنوں کو پنجرے میں رکھا۔ میمنے جو بیڑ کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، اس کو میمنہ کہتے ہیں۔ میمنے ایسے لیے جو ایک ہی عمر کے تھے، دونوں کی عمر برابر، دونوں کا وزن بھی برابر اور دونوں کی نسل بھی برابر، ایک ہی نسل کے، اور دونوں کو ایک ہی قسم کا چارہ دینے لگے۔ تمام حالات میمنوں کے بارے میں انہوں نے ایک ہی رکھے۔ ابن سینا نے میمنوں کو پنجروں کی ایک طرف ایک اور پنجرہ رکھا، یعنی 2 میمنے رکھے اور ایک پنجرہ ایک ایسی طرف میں رکھا جو صرف ایک میمنے کو نظر آتا تھا، دوسرے کو نہیں آتا تھا۔ لیکن اس پنجرے میں کیا رکھا؟ اس پنجرے میں بھیڑیے کو رکھا۔ بھیڑیا جو شکار کرتا ہے اور بکریوں کے اور بھیڑ وغیرہ کے ریوڑوں پہ حملے کرتا ہے، کچھ بھی شکار کرتا ہے، بھیڑیا معروف ہے، اس کو رکھا۔ اور میمنوں میں سے صرف ایک میمنہ اس بھیڑیے کو دیکھ سکتا تھا، دوسرا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب بھیڑیے کو رکھا تو اس کا کیا ہوا؟ کئی مہینوں بعد میمنہ جو بھیڑیوں کو دیکھتا تھا مر جاتا ہے، کیونکہ وہ بے چین، خوف زدہ اور کمزور ہوتا ہے۔ اس پہ ایک خوف سوار ہوتا ہے، بھیڑیا آوازیں نکالتا ہے، بھیڑیوں کو دیکھتا ہے، بھیڑیا اس کو دیکھتا ہے، تو اس پہ ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک دباؤ جو ہے اس پہ آ جاتا ہے، اور وہ اس دباؤ اور خوف کی وجہ سے جو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، اس دباؤ اور خوف کا مقابلہ نہ کر سکا، تو جو ہے وہ اس سے مر جاتا ہے، اور وہ دباؤ زیادہ محسوس کرتا رہا، خوف زیادہ محسوس کرتا رہا، ذہنی تناؤ، اور اس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا میمنہ جو بھیڑیے کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اچھی طرح سے کھاتا تھا، اس کا وزن بھی بڑھ گیا، کیونکہ وہ کافی پرامن رہا، اس کی طرف کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں تھا، اس کے جو ہے کوئی ذہنی تناؤ نہیں تھے، تو وہ امن کی حالت میں اور پرامن رہ کر وہ صحیح وزن والا بنا، اچھا کھاتا تھا، پیتا تھا، اور اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اس تجربے میں ابن سینا نے صحت اور جسم پر ذہنی اثرات کے مثبت اور منفی اثرات کا مشاہدہ کیا۔ غیر ضروری خوف، فکر، اضطراب اور تناؤ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی آپ کو بیماری اتنی نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کہ ذہنی تناؤ اور بے وجہ خوف آپ کو جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو زندگی میں کچھ بھی مشکلات کا سامنا ہے تو اس مشکلات کو جو ہے فیس کر کے، اس کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کا خوف اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے اوپر خوف کو طاری کریں گے تو جو مشکل آپ کے سامنے ہے، ممکن ہے وہ آپ کو ختم کرے نہ کرے، لیکن آپ کو اپنا خوف جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ اور جسم میں بہت سی ایسی بیماریاں، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، وہ صرف اپنے خوف اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ذہنی تناؤ اور بلا وجہ خوف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، حل کیا ہے کہ ہم ذہنی تناؤ کے اور بلا وجہ خوف کے شکار نہ ہوں؟ اس کا دیکھیں، سب سے آسان حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ذہنی تناؤ کے اور بلا وجہ خوف کے وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو صرف اپنے سوچوں میں گم اور ایسی چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جو نہ ابھی ہوئی ہے یا ممکن ہوگی بھی نہیں، اور اس کا خوف اور اس کے جو ہے خیالات کو اور سوچوں کو اپنے اوپر سوار کر کے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔
ذہنی تناؤ کو اور ذہنی اضطراب کو ہم ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہی ڈپریشن ہے، اور وہ ڈپریشن اس میں مختلف بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ میں بہت سے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ مثال کے طور پر ان کی خاوند فوت ہو گئے تو وہ بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو دیکھیں، سب کچھ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا نہیں آزماتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ کوئی اپنی روزی روٹی کے بارے میں پریشان رہتا ہے کہ ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے جو ہے روزی روٹی کا کیا ہوگا، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں میں کچھ بیماری پیدا ہو جاتی ہیں جو اتنی خطرناک بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کو وہ خطرناک لگنے لگتی ہے کہ اس وجہ سے میں مر نہ جاؤں، اس وجہ سے میں مفلس نہ ہو جاؤں، میرے پاس اس بیماری کے پیسے نہیں ہیں، اس کے ٹیسٹ کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ اپنے اوپر ایک اور خوف کو طاری کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اور بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ نکلنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کچھ بھی مصروفیت ہو اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ہمارے استاذ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے لمبی عمر تک حیات رکھے، مولانا عبد الرحمن صاحب ان کے اسم گرامی ہیں، فرماتے ہیں کہ فارغ بندہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، ان کو مختلف وسوسے آتے ہیں۔ آپ فارغ ہیں تو اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کچھ بھی کام نہیں ہے تو اپنی قمیض کو لے کر اس کو پاڑیں اور پھر سوئی دھاگا لے کر اس کو دوبارہ سیے، مشغول رہیں۔ شیطان کے لیے جو ہے اپنے آپ کو فارغ نہ کریں۔ شیطان جو ہے وہ مومنوں کے دل میں خوف ڈالتا ہے، غم ڈالتا ہے، حزن ڈالتا ہے، اس سے بچیے۔ اپنے آپ کو، اگر آپ خواتین میں سے ہیں تو اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں، سلائی کڑھائی میں، کچھ بھی ایسی چیز میں جو آپ گھر پہ کر سکتی ہیں اس میں مصروف رکھیں۔ اگر آپ جو ہے مرد حضرات میں سے ہیں تو کسی بھی چیز میں، کھیل کود میں، تفریح میں، کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں جس میں آپ کا زیادہ دل لگتا ہو، تو انشاءاللہ ان حالات سے آپ نکلیں گے۔ یہ بلا وجہ خوف آپ پہ طاری نہیں ہوگا، ذہنی کیفیت آپ کی جو ہے پرامن رہے گی، خوبصورت رہے گی، اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔